فکرو نظر کی دے کے امیری چلے. دوستو، یہ ہے بشپ پطرس کا آبائی گھر جو فرانسس آباد شورکوٹ میں واقع ہے. اسی گھر میں بشپ پطرس پیدا ہوئے اور اسی گھر میں ان کا آنا جانا رہا اور اسی گھر میں ان کی وفات ہوئی. بشپ پطرس ایک فرشتہ صفت اور درویش صفت انسان تھے. انہیں دنیاوی چیزوں سے کوئی محبت نہیں تھی. یہ گھر اس بات کی دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ وہ کتنی سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے اور سادگی سے کتنی محبت کرتے تھے. چلے گئے. یہ جو بلڈنگ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے، یہ 1940 کے قریب اس وقت سینٹ فرانسس مشنری اسکول تھا جہاں پر بشپ پطرس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. بشپ پطرس جب سیمنری کے دوران گرمیوں کی چھٹیوں میں واپس اپنے گاؤں آتے تو وہ یہاں پر اپنا وقت سیر کود کی بجائے بچوں کو تعلیم دینے میں گزارتے. سسٹر جینا اوپی بتاتی ہیں کہ بشپ پطرس جب بردر پطرس تھے تو وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں انہیں پڑھایا کرتے تھے. یہ وہی اسکول ہے جہاں پر بشپ پطرس صرف خود ہی اسکول نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے ساتھ دوسرے بچوں کو بھی اسکول لے جاتے اور انہیں انکریج کرتے کہ آپ کو بھی اسکول جانا چاہیے. یہ چرچ جسے سینٹ فرانسس چرچ کہتے ہیں فرانسس آباد شورکوٹ میں ہے اور اسی گرجا گھر میں بشپ پطرس نے اپنی ابتدائی مسیحی تعلیم حاصل کی. اور اسی گرجا گھر میں جب بشپ پطرس کی والدہ اعتراف کرنے کے لیے انتظار کر رہی تھی تو یہیں پر انہیں ایک رویا نظر آئی اور اسی رویا میں انہوں نے ایک بچہ دیکھا تھا اور یہ وہی بچہ جو بشپ پطرس بعد میں جو فادر پطرس بنے اور فادر بننے کے بعد وہ بشپ پطرس بنے. اور جب بشپ پطرس کی 1965 میں آرڈینیشن ہوئی تو بشپ پطرس کی والدہ ایک سائڈ پر رو رہی تھی. تو ان کے خاندان میں سے کسی نے پوچھا کہ چاچی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو کہتی کہ آج مجھے اس اپنے رویا کی یا خواب کی تعبیر ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کہ یہ بچہ جو مجھے اس وقت نظر آیا تھا یہ وہی بچہ تھا جسے خدا نے اسی وقت چن لیا تھا. اور یہ ہے فرانسس آباد کی خوش قسمت زمین جس نے بشپ پطرس کو جنم دیا. اور یہ وہی زمین ہے جہاں پر بشپ پطرس پھرتے رہے، جہاں پر بشپ پطرس آ کر بہت خوش ہوئے. بشپ پطرس نے پوری دنیا دیکھی. بشپ پطرس ایک بہت بڑے عہدہ پر سرفراز تھے، مگر جب ہم ان کے ساتھ سفر کرتے اور اس گاؤں میں فرانسس آباد گاؤں میں ان کے ساتھ جاتے تو بشپ پطرس اس گاؤں میں آ کر بہت خوش ہوتے. ان کی خوشی کی انتہا اسی گاؤں میں آ کر ہوتی تھی. یہ ہے وہ منجی دو عالم کیتھیڈرل جہاں پر بشپ پطرس 16 سال تک اسقف رہے. بشپ پطرس نے اس ڈائسس میں ملتان ڈائسس میں بہت محنت کی اور وہاں کے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. بشپ پطرس فیصل آباد ڈائسس میں اتنی زیادہ دیر تک نہیں رہے. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ 1970 میں جب وہ فیصل آباد ڈائسس کے ویکر جنرل تھے تو تقریباً انہی سالوں میں بشپ بیرڈک چیلیو نے انہیں روم اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیا. تو 3-4 سال وہ روما میں رہے اور وہاں سے واپسی کے بعد وہ کرائسٹ دا کنگ سیمنری میں مورل تھیالوجی کے پروفیسر بنے.
وہاں پر 6 7 سال 8 سال وہ مورل تھیولوجی پڑھاتے رہے اور وہیں سے پھر وہ اسقف مقرر ہوئے اور ملتان ڈائسس میں ان کی جو بقیہ زندگی ہے ملتان ڈائسس میں گزری. ضمیری چلے بشپ پطرس مہمان نوازی پر بہت یقین رکھتے تھے، اس لیے بشپ ساؤس میں انہوں نے مہمان نوازی کی روایت کو جاری رکھا. بشپ پطرس سے پہلے جتنے بھی بشپ تھے وہ مہمان نوازی پر بہت زور دیتے تھے، اور بشپ پطرس نے بھی اپنی اسقفیانہ خدمت کے دوران اس قدر کو زندہ رکھا. زندہ بشپ پطرس بشپس ہاؤس ملتان میں آنے والے مہمانوں کو بڑی عزت سے ملتے اور انہیں چائے اور کھانا بھی پیش کرتے. ادائیں سکھا گئے قلب و جگر کی دے کے. بشپ پطرس باتوں پر کم اور کام پر زیادہ یقین رکھتے تھے. فکر و نظر کی دے کے. بشپس ہاؤس ملتان یا پیرشز کا جو مائنر سٹاف تھا، یعنی وہاں کے ڈرائیورز، کوکس یا مالی یا کیٹیکسٹ، جو بھی چرچ کا جو مائنر سٹاف تھا، بشپ صاحب ان کے ساتھ وقت گزار کر بہت خوش ہوتے تھے. بلکہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی مل کر بشپ صاحب بہت خوش ہوتے تھے، اور اکثر اوقات اپنے ڈرائیور، خانسامے یا دوسرے ملازمین کے بچوں کے ساتھ اکثر بشپ صاحب کھڑے ہو کر خوب بات چیت کرتے اور انجوائے کرتے. امیری چلے گئے. بشپ پطرس جب فرانسس آباد اپنے گاؤں جاتے تو واپسی پر جب وہ بشپ ہاؤس لوٹتے تو اپنے ساتھ وہاں سے بہت ساری کھانے کی اشیاء اپنے ساتھ لے آتے، یعنی مکھن، گنے، مالٹے، مچھلی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اپنے ہمراہ لے کے آتے، اور خانسامے کو تاکید کرتے کہ یہ چیزیں پکا کر فادرز کو اور یہاں کے سٹاف کو کھلائیں. پطرس لوگوں کی بہت عزت کرتے تھے اور ان پر اعتبار کرتے تھے، اور جن لوگوں پر بشپ صاحب احسان کرتے تھے انہیں وہ پرائیویٹلی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہ رہیں، اور اگر کوئی میرے خلاف بات کرتا ہے تو آپ ضروری نہیں کہ آپ مجھے آ کر وہ بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ بات مجھے بتانی چاہیے تو بتائیں، ورنہ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. بشپ صاحب کی جو انسانی اقدار تھیں وہ ان میں بڑے واضح تھے، اور ان کی زندگی میں جو اصول اور جو ان کے ڈسپلن تھے وہ بڑے واضح تھے، اور ان پر وہ بڑے پکی طرح قائم ہوتے تھے. مجھ کو تو 1997 میں جب شانتی نگر کا واقعہ ہوا تو ہم بشپ پطرس کے ہمراہ تھے، اور بشپ صاحب خانے وال میں میٹنگز کے دوران اور گاڑی میں روتے رہے. ان کی آنکھیں اشک باز تھیں. انہیں بہت دکھ تھا کہ کس طرح شانتی نگر کے مسیحیوں کو زد و کوب کیا گیا ہے اور انہیں مارا گیا ہے، ان کی بے عزتی کی گئی ہے، اور وہ اس بات سے بہت پریشان تھے. لیکن اس کے باوجود وہ کسی قسم کے تشدد پر لوگوں کو نہیں اکساتے تھے، نہ انہوں نے کبھی کسی کو تشدد کرنے کی ترغیب دی، بلکہ یہی کہتے تھے کہ ہم مسیحی ہیں اور ہمارا کام ہی معاف کرنا ہے. سفر بشپ جی کو شام کے وقت آؤٹنگ کا بہت شوق تھا. اکثر وہ جو ناصری ورک شاپ تھی ڈائسس کی ملتان میں، وہاں پر کہتے کہ چلیں وہاں پر چلتے ہیں. وہاں پر جا کر وہاں کے جو مکینک تھے اور جو وہاں پر اسٹوڈنٹ تھے
ان کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور ان کی باتیں اور ان کے کام کو دیکھ کر ہنستے رہتے اور خوش ہوتے رہتے۔ پتلے ہوئے ہمیں شام کے وقت بشپ جی ملتان شہر کے مختلف کانوینٹس میں بھی کبھی کبھار چلے جاتے اور وہاں پر سسٹر صاحبات کے ساتھ ٹائم گزارتے، یا بعض اوقات وہ بشپ ہاؤس کے فادرز کو کہتے کہ چلو آج باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، اور وہاں پر ریسٹورانٹس میں بشپ پطرس اپنے ساتھ آئے ہوئے فادرز کو زیادہ ٹریٹ کرتے اور آپ بہت کم کھانا کھاتے تھے، لیکن وہ ان مومنٹس کو، ان لمحات کو بہت انجوائے کرتے تھے اور لگاتار ہنستے رہتے، خوش ہوتے، اور ہم جو نوجوان پریسٹ تھے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ فکر و نظر کی دے کے امیری چلے گئے، ورثے میں بخشی زندہ۔ بشپ پطرس کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 22 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ کیا ہم ان کی طرح سادہ اور دیانتدار زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم کلیسیا کو دیانتداری اور سادگی سے چلانا چاہتے ہیں، یا ہمارے کوئی اور راستے ہیں؟ تو آئیے ہم بشپ پطرس کے لیے خاص دعا کریں کہ خدا ان کی روح کو ابدی آرام بخشے، تاکہ ہم ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کے سادگی کے نمونہ پر چلیں۔ God bless you and may God grant Bishop Patras eternal life. کر کے نئے